بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا کہ آزادی بیان ہونا چاہیے، آزادی خطاب ہونا چاہیے، آزادی قلم ہونا چاہیے، بولنے کا موقع دیا جائے، کہنے کا موقع دیا جائے، آزادی بیان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آزادی، میں اس وقت کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، جوتے پہنتا ہوں، موزے پہنتا ہوں، آزادی کا کیا مطلب ہے؟ میں گھر میں رہتا ہوں، کسی چھت کے نیچے رہتا ہوں، آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ آزادی کی شرط و شرائط ہیں، آزادی کے قانون ہیں، آزادی کے کوئی اصول ہیں۔ آزادی اس وقت تک آزادی ہے جب تک قانون، اقدار، تہذیب سے نہ ٹکراتی ہو۔ دیکھیے، اسلام ہمارے لباسوں پر بات نہیں کرتا، بلکہ میں اور واضح کہوں، اسلام کا کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ پینٹ شرٹ پہنے والے بچے کی مذمت نہیں کرے گا تم نے پینٹ کیوں پہنی، وہ تہمت باندھے کو نہیں کہے گا تم نے تہمت کیوں باندھا، اس پاجامہ پہننے والے کو نہیں کہے گا تم نے پاجامہ کیوں پہنا، مجھے اسلام نہیں کہے گا تم نے یہ کیوں پہنا۔ یہ ہم اس وقت اگر مجلس میں 2000 لوگ بیٹھے ہیں تو 2000 لباس پہنے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسلام کا لباس ہے اور وہ اسلام کا لباس نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنی حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو احساسات اور جذبات کو نقصان پہنچاؤں، اور جذبات اور احساسات بھی میں شرن اور فسادن نقصان پہنچاؤں۔ جی، اس جگہ بیٹھ کر مجھے بہت ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں خطیب اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ فورم بہت ساری باتوں کا نہیں ہے۔ مجھے بہت ساری باتوں میں اگر الجھن ہے اور میں اپنی بات کو منوانا چاہتا ہوں تو پہلے اپنے جیسے علماء کو منواؤں، تب میں اس بحث کو سالم ہو جانے کے بعد، مسلم ہو جانے کے بعد وہاں آ کر بیان کروں جو عمومی جگہ ہے۔ میں ذاکرین سے بھی خطاب کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، بہت سارے مضامین ہیں جو ہمارے مدرسے کے موضوع ہیں، علمی حلقوں کا موضوع ہے، منطق فلسفہ جاننے والوں کا موضوع ہے، علم کلام کے ماہرین کا موضوع ہے۔ میں یہاں آ کر اگر کوئی بحث چھیڑ دوں جو اس فورم کی نہیں ہے تو میں نہ صرف آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا بلکہ ان معلومات کو، اس معلومات کے ساتھ بھی میں زیادتی کروں گا جو معلومات مجھے کہیں اور پہلے پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بات کو محسوس کیجئے گا، چند ایسے موضوعات ہیں جو ممبر سے بیان کرنے کے نہیں ہیں، پہلے مجھے علمی حلقوں میں ثابت کرنا ہوگا، پھر مجھے یہاں کے بیان کرنا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے موضوعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو خونی ماتم ہے یہ ممبر کا بیان نہیں ہے، میرا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہاں بیٹھ کے میں کسی کی تعریف اور کسی کی مذمت کروں، اس ممبر کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ یہ جو تشہد میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے، پہلے مجھے علمی حلقوں میں ثابت کرنا ہوگا۔ میں کوئی دین مبین اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں نوکر تو ہو سکتا ہوں، مالک نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ میرے ساتھ تو ہو سکتا ہے، مگر میرا عقیدہ میں کسی کے اوپر لاگو کروں، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے امور کو، بہت سارے معلومات، بہت سارے امور اور بہت سارے مسائل کو پہلے کسی اور فورم پہ ثابت کرنا ہوگا، پھر جا کے میں اسے عوامی بناؤں۔ جس مجلس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے جو 4تھی کلاس میں پڑھتا ہے، جس مجلس میں وہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس مجلس میں وہ ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے، جس مجلس میں وہ عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہے، جہاں سنی بھی آ کے بیٹھا ہے، میں اگر اپنی قوم کی الجھنوں میں اس سنی کو الجھاؤں گا، یہ کل سے نہیں آئے گا۔ اگر اس مجلس میں اس ہندو کو الجھاؤں گا، یہ کل سے نہیں آئے گا۔ یہ غیر مسلم اس مجلس میں آ کے نہیں بیٹھے گا، اور اگر ایک حسین کا طالب، ایک حسین کا چاہنے والا بھی میرے کسی جملے کی وجہ سے کل سے مجلس میں نہیں آتا، کل مجھے حسین کو جواب دینا ہے۔ مجھے یہاں وہ بات کرنی ہے جو جوڑنے کی بات ہو۔
مجھے یہاں روحوں کو سکون پہنچانا ہے، روحوں کو مستر نہیں کرنا. وہاں مجھے یہاں پر پیغام دے کر جوڑنے کی بات کرنی ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. جی میں تو بہت سو کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ برابر میں آپ کے کون بیٹھا ہے. اور پھر ہم نے مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ بنایا ہی علیحدہ ہے. ہم نے امام بارگاہ اس لیے علیحدہ بنایا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہے. کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میرے برابر میں کوئی غیر مسلم آ کے بیٹھ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے خاص اہتمام کریں. جو نسلاً اور نسلی اور خاندانی عزادار نہیں ہیں، وہ اس آواز کو سن کے آئے ہیں کہ اس آواز میں کشش ہے. وہ اس نام کو سن کے آئے ہیں کہ جس نام میں جاذبیت ہے. نام حسین نے انہیں کھینچ لیا ہے، انہیں بٹھائے رکھنا میرا کام ہے. مجھے روح کی تسکین کا سامان کرنا ہے، مجھے روحوں کو مضطرب نہیں کرنا. مجھے روحوں کو سالم غذا دینی ہے، مجھے روحوں کو غیر سالم غذا نہیں دینی. اور اگر سالم غذا ہے بھی تو پہلے مجھے پختہ کرنی ہے. غذا پکائے بغیر اگر آپ دیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. روح کی غذا ذکر الہی ہے، روح کی غذا ذکر مصطفیٰ ہے، روح کی غذا ذکر علی ہے، روح کی غذا ذکر حسین ہے. ہماری روحوں کو سکون ملتا ہے جب ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں.